میرے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. سٹارٹ میں یہاں سے لوں گی کیونکہ ابھی جو خالدہ بہن نے باتیں کی ہیں وہ میرے لیے بڑی انسپریشن تھی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو جس انداز میں وہ یہ بیان کر کے گئی ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہونی چاہیے. تو میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ الحمدللہ وہ پاکستان میں ایک فعال کردار ادا کر رہی ہیں. وہ یہ سمجھیں کہ میں پاکستان کی ایک مزدور بیٹی پاکستان کے لیے کچھ کر رہی ہوں. تو آج آپ فخریہ جو باتیں کر کے گئی ہیں یہ آپ کے لیے آئندہ آپ کی نسل کے لیے بھی یہ ایک مشعل راہ ہوگا. تو میں آج ومن ڈے کے حوالے سے اپنی خواتین سے اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے میری بہنیں جو یہاں آئی ہیں اپنے لیے تالیاں بجائیں کہ وہ یہاں آج بیٹھی ہیں وومن ہونے کے ناطے سے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھائی اورنگزیب صاحب اور یہ اگاہی کے جو بھائی ہیں اور ادھر اور بھائی جو یہاں اور بھی حاضرین میں بیٹھے ہیں میں ان کے لیے آپ سب تالیاں بجائیں کہ آج انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا ہے کہ خواتین کے بغیر یہ معاشرہ نامکمل ہے. اور اگر یہی روایت چلتی رہی تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو 52% خواتین ہیں جو اس وقت مردوں سے زیادہ ہیں وہ کسی طور پاکستان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گی. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ماں بنائی اور ماں عورت کو بنایا, زمین سے اٹھا کے اس کے پیروں کے تلے جنت دے دی اور اس کے اندر وہ چیزیں ڈالی ورسٹائل قسم کا اس کے کریکٹر میں ڈالا کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی دیکھتی ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھتی ہے. قطع نظر کے جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے ٹیمپرامنٹ لڑکوں کے اور ہوتے ہیں لڑکیوں کے اور ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں لڑکوں کی اور ہوتی. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ماں بنا کے یہ ثابت کر دیا کہ عورت بندوں سے زیادہ حوصلہ مند اور ورسٹائل ہے, یعنی کہ وہ زیادہ بردبار ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہر وقت آگے لے کے چلتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو باتیں خالدہ صاحبہ نے کی ہیں, میں نے 30 سال خود ایز اے ڈیزائنر کام کیا ہے فیصل آباد میں اور میں نے انٹرپرینورشپ سمجھیں کہ میرے ساتھ خواتین کو میں زیادہ لائزون کرتی تھی. ایک بوتیک رن کیا, اس میں نے بہت ساری خواتین کو ساتھ لی اور آپ یقین مانیں کہ میری پروفٹ کا ریشو بہت بڑھ چکا تھا کیونکہ جو خاتون یا بیٹی جس کو میں امبرائڈری کرنے کے لیے دیتی تھی یا بیڈ لگانے کے لیے دیتی تھی وہ کام 4 دن میں کر دیتی تھی, اور اگر میں لڑکے اسی کاریگر کو بٹھاتی تھی تو وہ خدا جانتا ہے 10 دن میں کرتا تھا, اور وہ بھی بڑی لاپرواہی سے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خواتین کس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں ترقی یافتہ ملک اور ترقی پذیر ملک, ترقی یافتہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو خواتین کی تعداد وہاں کام کرتی ہوئی زیادہ نظر آئے گی, اور یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو اس وقت میل آنرز ہیں جو انڈسٹریز چلا رہے ہیں ان کو وہ یہ اس چیز پہ آ گئے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ ملوں میں بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ آدمیوں سے بہتر کام کرتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. یہاں بات ہو رہی تھی سبزیوں کی. دیکھیں ہم تمام لوگ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں, موسٹلی لوگ ذمہ دار. آج وقت یہ آ گیا کہ ذمہ دار اپنی زمین پہ توجہ نہیں دے رہا. پہلے گھر کے گھر ماں بیٹی بہن تمام بھائیوں کے ساتھ مل کے ماں جا کے اپنے کھیت میں اگاتی تھی سبزیاں گندم جو بھی سیزن ہوتا تھا. لیکن اب انفارچونیٹلی ہم نے وہ والی زراعت چھوڑ دی ہے, ہم اس کی طرف جا ہی نہیں رہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح کسی مل میں نوکری مل جائے, کسی آفس میں نوکری مل جائے اور وہ جو بندی ہوئی تنخواہ وہ ہمیں مل جائے, ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. اصل میں ہم محنت سے جی چرانے لگ گئے ہیں. ہمارے اباء اجداد نے محنت سے یہ ملک حاصل کیا اور محنت کر کے آج ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا. لیکن انفارچونیٹلی ہم رونے روتے ہیں حکومتوں کے, ہم رونے شروع ہو جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے, میڈیا ہمارا 24 گھنٹے یہی رونا رو رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا قصور اپنا ہے. جب ہم سبزیاں ہی نہیں اگائیں گے خود, جب ہم توجہ ہی نہیں دیں گے, جبکہ ایک پیڑھی اگر وہ جیسے خالدہ بہن بتا رہی تھی کہ اگر 1 انچ زمین بھی اگر خالی ہم نہ چھوڑیں وہاں پیاز لگا دیں
تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کم از کم گھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی. ہم ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دے رہے تو مہنگائی تو ہوگی. بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں مہنگائی کے متعلق سنتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت دالیں جو ہے نا، دالیں جو ہمارا پاکستان میں بنتی تھی ہم آسٹریلیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. پھر بتائیں وہ جہازوں کے خرچے، وہ وہاں سے آنا جانا. دال کیا مہنگی نہیں ہوگی؟ سیال کوٹ کے مسر بڑے مشہور تھے اور گلتے ہی نہیں ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اب یہ ہے کہ منٹوں میں گل تو جاتے ہیں لیکن مہنگے ہیں. سرخ مرچ ہمارے پاکستان میں ہوتی تھی، سستی ہوتی تھی. جب آپ باہر سے منگائیں گے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی؟ اور اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہم نے اپنی توجہ چھوڑ دی ہے. ہم اپنی اوپر توجہ نہیں دے رہے. ہم برانڈز میں چلے گئے ہیں، ہم 24 گھنٹے فیشنز میں چلے گئے ہیں. ہم اپنی جو ریئل ہماری جس سے ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے ان چیزوں کو ہم بھول چکے ہیں انفارچونیٹلی. تو میں سمجھتی ہوں اب وقت آ گیا ہے بہنوں. 52% خواتین ہیں. آپ نے اس وقت ملک کا حالات دیکھ لیے. اب جب تک میری بہنیں بیٹیاں 50% کے طور پہ آگے نہیں بڑھیں گی یہ ملک ترقی نہیں کرنے والا. آپ بیٹھی ہیں، آپ اپنے گھروں کی ابھی خود کچھ کفالت کرتی ہوں گی. جب ایک گھر ہے ہمارا جہاں بھی ہم لوگ ہیں، اب یہ دیکھیں آپ ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں تو ان کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ صبح ساری فیملی کام کرنے کے لیے چلی گئی اور گھر خالی ہو گیا. بجلیاں بند، پانی بند، سب کچھ بند. لیکن وہ جو آفیسز میں کام شروع ہو گئے، سارا جو لوڈ ہے ادھر شفٹ ہو گیا، بجلی کا بھی ہر چیز کا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. آدمی بیچارہ ایک بھائی ہے یا باپ ہے وہ اٹھ کے باہر جاتا ہے گھر سے، آپ نے دیکھا ہوگا مہمانداری شروع. کوئی پھپھی تائی فلانی وہ آ گئی، بجلیاں چل رہی ہیں، پانی چل رہے ہیں اور ہماری وہ مہمانداریاں شروع ہو گئی. اب لوڈ تو نہیں کم ہوا نا، اب آفیسز بھی چل رہے ہیں اور ہمارے گھر بھی چل رہے ہیں، جبکہ انفارچونیٹلی ہم اتنی بجلی بنا نہیں سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں سب کو سوچنا ہے. اور میں شکر گزار ہوں اس ایوان کی اور جو اس کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا خوبصورت سیمینار کیا اور اس کی ضرورت ہے. آگاہی کو جیسے میں مبارکباد دیتی ہوں، ہم سب کو آگاہی کی ضرورت ہے ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ. آپ دیکھیں پولیو کے قطرے لے لیں، آپ ٹائیفائڈ کے لے لیں، اس کے علاوہ یہ کرونا ہوا ہے اس کے لیے ہاتھ دھونے ہیں، فلاں کرنے ہیں. یہ وہ چیزیں. اور میں ہمیشہ جب سے آئی ہوں گورنمنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ہر پلیٹ فارم سے تو ہم پیسے نہیں خرچ کر سکتے. ہم غریب ملک ہیں. جو ایک ہائر کرتے ہیں عورت، اس کو یہ 4-6 چیزیں اکٹھی دینی چاہیے کہ وہ جب دروازہ ناک کرے کسی گھر کا تو وہاں 4 چیزوں کے متعلق آگاہی دے. تو یہ آگاہی جیسے خالدہ کہہ رہی ہیں کہ آگاہی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. میں بھی سمجھتی ہوں کہ آگاہی مہم بڑی ضروری ہے. شام ہوتی ہے میڈیا میں ایک دوسرے کو لان تان شروع کر دی جاتی ہے، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی پازیٹیو ایکشنز نہیں ہے. بینگ اے گورنمنٹ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو اپوز کریں اور ہم یہاں پہ کوئی کریکٹر بلڈنگ کے جو ہے نا کورسز وہ شروع کیے جائیں، کچھ بتایا جائے تاکہ جیسے آگاہی والوں نے کام شروع کیا اور لوگ خود کفیل ہوئی، خواتین خود کفیل ہوئی معاشی طور پہ، اس طرح سے آج دیکھیں آپ کے پرس میں پیسے ہوں گے. میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی ہوں. آپ کے پرس میں پیسے ہوں گے نا، آپ بیمار بھی نہیں ہوگی. آپ کو ہوگا چلو آج بازار چلتے ہیں، تھوڑی بہت شاپنگ کر کے آتے ہیں. اور یہ میں وہ تجربہ بتا رہی ہوں جو میرے اوپر میں نے خود کیا ہے. ایز اے ڈیزائنر میں کام کرتی تھی اور میں خود کفیل تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی وقت طبیعت انسان کی خراب ہو جاتی ہے تو کسی کا فون آیا یا کلائنٹ آ گئی، اسی وقت 9 ہو کے فریش ہو کے آپ نے اس کو انٹرٹین کرنا ہے. تو وہ جو چیز تھی جو آپ کی ڈپریشن یا آپ کی بیماری وہ اوور کم ہو گئی اور آپ اس وقت فریش ہو کے نکلنے شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشی طور پہ جب ہم اسٹرانگ ہوں گی بہنیں، ہم سمجھیں گی کہ ہم ایک فعال کردار ادا کر رہی ہیں سوسائٹی میں. بھائی میرا ڈیپینڈنٹ ہے یا باپ میرا ڈیپینڈنٹ ہے یا میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہوں تو آپ میں کانفیڈنس پیدا ہوگا. آپ جب بات کریں گی تو اس کو وزن دیا جائے گا آپ کے گھر میں، آپ کو سمجھا جائے گا کہ نہیں ہماری بیٹی جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور خواتین نے الحمدللہ اپنا آپ منوایا ہے اور انشاءاللہ منواتی رہیں گی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یہ بھی دوں
کہ پاکستان میں توجہ زیادہ بیٹوں پہ دی جاتی ہے. اور جب اسکول داخل کرائے گئے 2 بیٹے یا 2 بیٹیاں یا 1 بیٹا یا بیٹی, بیٹے نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا اور بیٹی نے وہاں ٹاپ کرنا شروع کر دیا. اب وہ جو ٹاپ کرتی تھی اس وقت اس نے اپنے آپ کو منوایا, اور آج وہ میرا خیال کئی بہنیں جو ہوں گی, بیٹیاں یہاں میرے سامنے بیٹھی ہوں گی جن کے بھائی کچھ نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن بہنیں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ اور خود کفیل ہوں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بڑی کارآمد ہیں. ہم سب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. کہتے ہیں give me good mother I shall give you good nation. میری یہ بیٹیاں مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں یہ ایک قوم بنا سکتی ہیں, اور وقت آ گیا قوم بننے کا. 73 کروڑ عوام کو جو ہے آگے لے کے چلنا کوئی آسان نہیں. 23 کروڑ سوری. تو جب تک ہم سب مل کے نہیں چلیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ایک بات کہ آپ میڈیکل کالج میں چلے جائیں, آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, آپ کو اس وقت خواتین کی تعداد زیادہ نظر آئے گی. اس کی یہ وجہ نہیں کہ خواتین کو آپ پریولیج زیادہ کرتے ہو, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے خود اپنے آپ کو منوایا ہے, وہ ڈسٹنکشنز لیتی ہیں. اب میڈیکل میں چلے جائیں, کلاس 100 کی ہے, 80 لڑکیاں ہیں اور 20 لڑکے ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بڑے بڑے آفیسز, آپ کے کمشنر, آپ کی ڈی سی تمام عورتیں ہوں گی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بدرجہ بہتر کام کر رہی ہوں گی. تو آپ بہنیں میرے سے آج وعدہ کریں کہ آج کا میسج یہ نہیں ہے, یہ یوم تجدید ہے. آپ نے آج وعدہ کرنا ہے کہ اس کے بعد جو اگلا سال ہوگا ہمارے ساتھ کم از کم ہزاروں اور عورتیں آپ کے ساتھ شامل ہونی چاہیے. یہ وہ مہم ہے جو آگاہی مہم ہے, وہ آپ خود شروع کریں. اپنے محلوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی کزنز کو یہ میسج دے کہ دیکھیں جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گی, ہم اپنے آپ کو صنعت میں اور باقی چیزوں میں انوالو نہیں کریں گی, ہم پاکستان کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ہم یہی رونا روتے رہیں گے. مہنگائی بڑی ہے, آپ کے پرس میں پیسے ہوں آپ کو مہنگا لگتا ہی نہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ کو یہ 2 روپے کلو بھی مہنگا لگتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, جب آپ کی نئی نئی تنخواہ آئی ہوتی ہے, اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں 5000 کا جوڑا بھی لے لیتے ہیں. تو یہ وہ وجہ ہے. مہنگائی بھی ہمیں تب لگتی ہے کیونکہ معاشی طور پہ ہم کمزور ہو چکے ہیں. تو میری بہنوں آج وعدہ کریں کہ آپ 52% ہیں, آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اپنی بہنوں کو آگے لے کے چلنا ہے اور ان کو آج میسج دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی طور کسی سے کم نہیں, اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے خاندوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. آخر میں ایک نعرہ لگاؤں گی, خواتین ڈے زندہ باد, خواتین ڈے زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.